نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعلیم النساء کورس کے حوالے سے جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں، آج اس کے اندر ہم سورۃ الکافرون اس کی تجوید اور ترتیل ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہماری سورۃ الکافرون کی تجوید ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اب تک جتنی صورتیں ہم نے کی ہیں وہ سب آپ نے تجوید اور ترتیل کے ساتھ بہتر کر لی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم مسنون دعا دیکھیں گے۔ پہلے جب ہم نے مسنون دعا دیکھی تھی تو وہ ہماری سو کر اٹھنے کی دعا تھی، اور جیسے کہ میں نے جب حدیث مبارکہ پڑھائی تھی میں نے جب بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر ہم عربی متن نہ بھی یاد کر سکیں تو ہم کم از کم اردو میں مفہوم ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو مسنون دعائیں میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں یا یہاں پر سکھا رہی ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں کئی مقاصد سے سکھائی ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ جب ہم صبح سو کر اٹھنے کی دعا یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو ہمارا اٹھنا حفاظت میں، بیت الخلاء جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، بیت الخلاء جانا اور واپس آنا اللہ کی حفاظت میں، کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو کھانا کھانا اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی حفاظت میں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلتے وقت اللہ کی حفاظت میں، واپس آ کے دعا پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں، سواری میں بیٹھے سواری کی دعا پڑھی اللہ کی امان میں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اس کی دعا پڑھ لی تو ہم اللہ کی امان اور اس کی حفاظت میں آ گئے۔ دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ ہم دل سے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کی عبادت میں رہیں،
تو ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر وقت مصلی بچھا کے تسبیح ہاتھ میں لے کر عبادت کرتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعائیں سکھا دی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً جب یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے ہمارا اللہ سے تعلق جڑا رہے گا انشاءاللہ، اور ہم پورا دن ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم بیت الخلاء جانے کی دعا، واش روم جانے کی دعا سیکھیں گے۔ اگر عربی میں یاد کر لیں تو بہت ہی بہترین ہے، آپ سب کے پاس مسنون دعاؤں کی کتابیں ہوں گی، ورنہ نماز کی دعا اس کے اندر بھی مسنون دعائیں آپ کو مل جائیں گی، اور اب تو نیٹ پہ ہر دعا آپ کو اویلیبل ہے، آپ صرف لکھیں بیت الخلاء جانے کی دعا، آپ کو آرام سے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ کو دعا کہلوا رہی ہوں، اس کے بعد ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، یا یوں یاد کر لیجئے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبائث سے، چاہے وہ جنوں میں سے مرد ہوں یا عورت۔ اب ایک تو اس دعا کے فوائد میں آپ کو بتا دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا۔ آپ نے جب ارشاد فرما دیا کہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے اور گندی جگہ پر گندی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو فنائل سے دھو لیں، ڈیٹول سے دھو لیں، آپ کسی بھی چیز کی دھونی دے لیں، لیکن بہرحال جو گندی جگہ ہے وہ گندی ہی رہے گی۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ مجھے خبائث سے محفوظ فرما، اور دوسرا یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت چند سنتیں ہمیں بتائی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب آپ چپل پہنیں تو پہلے سیدھے پاؤں میں چپل پہنیں، پھر الٹے پاؤں میں چپل پہنیں۔ نمبر 2، بیت الخلاء یا کسی بھی گندی جگہ پر جب آپ پاؤں رکھیں تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں اور پھر سیدھا پاؤں رکھیں۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی دوپٹہ پہنیں، آپ چھوٹی سی ٹاول بنا لیں، چھوٹا سا رومال بنا لیں۔ مرد حضرات ہیں تو وہ ٹوپی یا رومال سے اپنا سر ڈھانپ لیں، سر ڈھانپنا سنت ہے۔ اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی تعویذ یا پھر کوئی ایسی لاکٹ یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس پر اللہ کا نام واضح ہے، جیسے اکثر لوگ اللہ کے نام کا لاکٹ پہن لیتے ہیں یا انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ایسا تعویذ جو کھلا ہوا لکھا آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ اندر کر لیں۔ اگر ہم نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو جب ہم لباس اندر جا کے اتار دیں گے تو پھر ہم کوئی بھی دعا، کلمہ یا کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اور جب بیت الخلاء سے واپس آئیں گے تو پہلے ہم باہر سیدھا پاؤں نکالیں گے اور پھر الٹا پاؤں، چپل اتاریں گے تو پہلی الٹی اور پھر سیدھی چپل اتاریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کے واپس آنے کی جو دعا ہے وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم یہ کلاسز لے رہے ہیں اس سے ہماری زندگیوں میں فرق ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔